صدق کے ساتھ مدینے میں داخل کر دے. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, اور مجھے اپنے پاس سے ایک مددگار دے دے. مجھے اپنے پاس سے ایک مددگار دے دے. بھئی اب جملہ سنو, کہنا یہ چاہ رہا ہوں, محمد عربی نے کہا کہ مجھے اپنے پاس سے ایک مددگار دے دے. میرے نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا ہے. یا اللہ توجہ اس بات پہ. میرے نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا. مجھے ایک مددگار دے دے, ایک نصیر دے دے. موسیٰ کہہ رہے ہیں وزیر دے دے, نبی کہہ رہے ہیں نصیر دے دے. توجہ ہے جملے پہ. موسیٰ کہہ رہے ہیں وزیر دے دے, نبی کہہ رہے ہیں نصیر دے دے. اور ایک چھوٹے سے فرق کے ساتھ کہہ رہے ہیں, اب جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں وزیراً من اہلی, مجھے میرے خاندان سے دے دے. توجہ ہے. جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, مجھے میرے خاندان سے ایک وزیر دے دے. اور رسول کیا کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ, مجھے اپنے پاس سے دے دے. موسیٰ اپنے گھر سے مانگ رہے ہیں, محمد اس کے گھر سے مانگ رہے ہیں. یہی تو سبب ہے, جو موسیٰ کا وزیر ہوگا وہ موسیٰ کے گھر سے آئے گا, جو محمد کا نصیر ہوگا وہ اللہ کے گھر میں آئے گا. جو موسیٰ کا وزیر ہوگا وہ موسیٰ کے گھر سے. خدا کی قسم, علی آئے ہی مدد کرنے کے لیے محمد عربی کی. توجہ ہے. علی آئے ہی محمد عربی کی مدد کرنے کے لیے. اسی لیے تو خصوصی طور پہ پروردگار عالم نے کعبے میں بھیجا تھا نا. اور اس کی پھر دلیل بھی دی میرے نبی نے. جانتے ہو ایک بڑا مشہور واقعہ کہ ایک جنگ میں کسی صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی اور وہ بھاگا ہوا نبی محترم کے پاس آیا. کہنے لگا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. رسول خدا نے کھجور کی ٹہنی اس کے ہاتھ میں دی اور وہ تلوار بن گئی. توجہ ہے. وہ ٹہنی اٹھائی, اس صحابی کے ہاتھ میں دی, وہ تلوار بن گئی اور وہ پھر لڑتا لڑتا قلب لشکر میں ڈوب گیا. توجہ ہے جملے پہ. اتفاق سے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. علی دوڑے ہوئے آئے, کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش. یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی. رسول خاموش. میں کہوں یا رسول اللہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کچھ بھی اس کے ہاتھ میں, میرے علی کے ہاتھ میں تھما دیں وہ تلوار بن جائے گا, چونکہ آپ کا ارادہ ہی مشیت الہی ہے. توجہ ہے نا, آپ کچھ بھی تھما دیجئے وہ تلوار بن جائے گا. لیکن رسول خاموش. بھئی اب علی ہی نہیں کہہ رہے, سارے صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ جلدی کیجئے, علی کو تلوار دیجئے, کیونکہ علی کی تلوار کا ٹوٹ جانا ایسے ہے جیسے جنگ کا رک جانا. توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی. بھئی علی کی تلوار ٹوٹ گئی, اسے بھی کچھ عطا کیجئے. رسول خاموش ہوئے. فرشتہ چیختا ہوا آیا, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. لیکن سوال ابھی بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ یا رسول اللہ کچھ پکڑا دیجئے تاکہ وہ تلوار بن جائے. کہنے لگے ابھی بھی نہیں سمجھے, جب سپاہی ادھر سے آیا ہے تو اسلحہ بھی ادھر سے آئے گا. تو جب وہ آیا ہی مدد کرنے کے لیے. توجہ ہے یار سارے صاحبان فکر کی. تو بھئی جب وہ آیا ہی مدد کرنے کے لیے. لیکن اب ایک بات اور ہے, کہنے لگے ہم کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یا علی مدد. تو کہنے لگے لوگ کہتے ہیں کہ وسیلے کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ مولا علی کے توسط سے ہماری مدد فرما, لیکن جس سے مدد مانگی جائے اس میں دو کوالٹیز ہونی چاہیے. ایک تو وہ سنیں. توجہ ہے بھائی, ایک تو اس کو پکارا جائے تو وہ سنے, دوسرا اس میں اتنی طاقت ہو کہ وہ پہنچ جائے. توجہ اس جملے پہ توجہ رکھیے گا. جب اب پکارا میرے محمد عربی نے کہا تھا ناد علی مظہر العجائب, پکارو علی کو, جو عجائبات کا مظہر کہا تھا نا, تو پھر نبی نے پکارا اور علی نے سنا تھا نا. کہنے لگے اتنی دور سے محمد نے کہا اور علی نے سن کیسے لیا. توجہ. اتنی دور سے نبی محترم نے کہا اور علی مرتضیٰ نے سن کیسے لیا. کم از کم آج کے دور میں یہ سوال بڑا بکواس ہے. توجہ ہے بھائی, اتنے نیٹ ورکس ہیں تمہارے پاس, سمز ہیں نا, موبائل سمز ہیں. بھائی ایک ہی لمحے میں تم سمندر پار باتیں کرتے ہو.
ابھی نیٹ یوز کرتے ہو, چیٹنگ کرتے ہو, مختلف ذرائع ہیں تمہارے پاس ابلاغ کے, تم مختلف جگہ پہ باتیں کرتے ہو, ایک ہی لمحے میں تم بول رہے ہو وہ سن رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے تم سن رہے ہو, اس پہ کوئی تعجب نہیں ہے تم کو. لیکن کہنے لگے کہ خیبر میں محمد عربی نے پکارا اور علی نے سن لیا کیسے؟ میں کہتا ہوں تم ایک ہی لمحے میں باتیں کر رہے ہو تو پھر علی نے تو سنا ہے, لیکن تمہاری باتیں وہ سمندر پار کیسے سن رہا ہے, کوئی امریکہ بیٹھے کیسے سن رہا ہے, تو پھر وہ کیسے سن رہا؟ کہنے لگے کہ ہمارے علم نے اتنی ترقی کر لی کہ گفتگو سنی جا سکتی ہے, تمہارا علم ترقی کرے تو گفتگو ہو سکتی ہے. اگر مدینہ العلم باب علی نہیں سنتے, اللہ تو سنتا ہے نا, توجہ ہے سارے صاحبان, اللہ تو سنتا ہے نا, جسم سے مبرہ ہے لیکن سنتا ہے, توجہ ہے بھائی. کم از کم کسی اور کو سنیں یا نہ سنیں, ہم جب یا علی مدد کہیں تو علی کو سننا چاہیے اگر ہم مدد کے لیے پکاریں, لیکن جب یا اللہ مدد کہتے ہو پھر تو خداوند عالم سنتا ہے نا, اور بغیر جسم کے سن رہا ہے. پوری توجہ بھائی. اب اللہ تو سنتا ہے یہ تو طے ہو گیا, اللہ کے علاوہ کون سن سکتا ہے؟ کم از کم اسے تو سننا چاہیے جو اللہ کا کان ہو. بھائی کم از کم اسے تو سننا چاہیے جو اللہ کا کان ہو. اور کون ہے اللہ کا کان؟ اچھا ایک بات اور ہے, ہم کہتے ہیں یا علی مدد, ٹھیک, جب میں بچہ تھا تب سے کہتا آیا, میرا باپ جب چھوٹا تھا تب سے کہتا چلا آیا. اگر ہم کسی ڈاکٹر کو مدد کے لیے بلوائیں کہ بھی طبیعت خراب ہے جلدی آ جاؤ, 1000 مرتبہ بلوانے پہ نہ آئے تو کیا وہ پاگل ہی ہوگا نا جو دوبارہ کسی کو بلائے گا؟ جو ہے نا, تو جب بچپن سے ہم کہتے چلے آتے ہیں اگر علی آتے نہ ہوتے تو ہم کہتے کیوں یار؟ توجہ ہے سارے صاحبان فکر کی جوش کرنا چاہ رہا ہوں بھائی. ہم جسے پکار رہے ہیں اگر وہ مدد کرتا نہ ہو, ابھی تمہیں میں بتاؤں گا کہ علی پہنچتے کیسے. پوری توجہات, علی سنتے ہیں وہ تو طے ہو گیا, لیکن کہنے لگے کہ جس کو, پوری توجہ دیکھیے, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہنچ سکے جس کو مدد کے لیے پکارا جائے. مجھے پتا تھوڑی سکالت آ گئی ہے گفتگو میں, لیکن ذرا سماعت فرمائیے اب جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جس سے مدد مانگی جائے وہ پہنچ سکے, فزیکلی پہنچ سکے. ایک تو بات یہ ہے نا, توجہ اس بات میں, اس کو عرف عام میں حاضر ناظر کہتے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی حاضر ناظر ہوگا تو مدد کرے گا نا. اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں حاضر ناظر کسے کہتے ہیں. بھائی آل محمد حاضر ناظر نہیں, تھوڑی دیر کے لیے کہہ رہا ہوں, محمد مصطفیٰ حاضر ناظر نہیں, اللہ تو حاضر ناظر ہے نا. اللہ کیسے حاضر ناظر ہے؟ توجہ ہے بھائی. ہمارے بچے بھی جانتے کہ اللہ مرکب تو نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا چیزوں سے مل کے بنا ہو اور تھوڑا تھوڑا ہر جگہ ہو. توجہ ہے. اللہ کیسے حاضر ناظر ہے؟ پوری توجہ اس بات پہ اب جو میں کہنے لگا ہوں. لفظ حاضر ناظر خود معاملے کو حل کر رہا ہے. ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو, ٹھیک ہے نا, حاضر کہتے ہیں موجود کو. اس وقت میں آپ کا ناظر ہوں, یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں. یار توجہ رکھنا اس بات پہ جو میں نے تم سے کہہ دی ہے. بھائی میں اس وقت آپ کا ناظر ہوں, آپ کو دیکھ رہا ہوں. بھئی آئیے ناظرین فلاں پروگرام دیکھیے, ناظر کے معنی دیکھنے والا. بھئی میں آپ کا ناظر ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں. اگر میری آنکھوں کے سامنے کوئی واقعہ ہو, جہاں تک میری آنکھوں کی رینج ہے, اس رینج کے اندر کوئی واقعہ ہو, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں وہاں موجود تھا. یا اللہ توجہ اس بات پہ. جہاں تک میری آنکھوں کی رینج ہے, اگر اس کے اندر کوئی واقعہ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں تو وہاں موجود تھا. میں تو خود اس بات کا چشمدید گواہ ہوں. گو میرا جسم اس کرسی پہ ہے. یار آپ تھوڑا سا بیدار ہوں تاکہ بات حل ہو جائے. لیکن میں جہاں تک کا ناظر ہوں, میں وہاں تک حاضر ہوں. اب خداوند عالم کیسے حاضر ناظر ہے؟ وہ ایسا ناظر ہے. نہیں ابھی بات کو پک نہیں کر رہے آپ, توجہات کا طالب آصف جوہری تم سے. بھئی دیکھیے خداوند عالم کی طاقت کیا ہے دیکھنے کی, کہ اگر سیاہ پہاڑ پہ کوئی سیاہ چونٹی چل رہی ہو اور اس کے چلنے سے جو سیاہ لائن کھچ رہی ہے, اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. یعنی وہ ایسا ناظر ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے. توجہ بھئی وہ ایسا ناظر ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے. یعنی جو ایسا ناظر ہو کہ کوئی چیز اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو, تو وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے. اللہ ایسا ناظر ہے کہ ہر جگہ حاضر. اگر کوئی بصورت خدا ناظر ہو جائے,
اگر کوئی بصورت خدا نازل ہو جائے تو وہ بصورت خدا حاضر ہو جائے گا. کیا کچھ یاد آیا قرآن نے کیا کہا تھا؟ عالم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ حبیب تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور ہاتھی والوں کے واقعے کے 1 سال بعد میرے رسول کی ظاہری ولادت ہے، اور اللہ ولادت سے پہلے اسے یاد کروا رہا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ واقعہ اسے یاد کروایا جاتا ہے جو مل کر دیکھ رہا ہو. بھائی واقعہ اسے یاد کروایا جاتا ہے جو مل کر دیکھ رہا ہو. اللہ نے کہا کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو جو ظاہری ولادت سے پہلے اللہ کے ساتھ مل کر دیکھ سکتا ہے، کیا ظاہری شہادت کے بعد نہیں دیکھ سکتا؟ جو ہے سارے صاحبان اور جو ویسا ناظر ہو. اچھا یہ تو ہو گئی ایک دلیل، عالم تری کیف فعل ربک. اس میں بھی کچھ لوگ ذوق ثابت کرتے ہیں کہ تعویل ہے. اب میں ایک دوسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں قرآن سے کہ بھئی خدا دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے، رسول کیسے دیکھ رہا ہے. اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 میں ارشاد رب العزت ہوا قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، رسول تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور کچھ مومنین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. توجہ توجہ توجہ. اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، رسول تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور کچھ مومنین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. پوری توجہ اس جملے پہ اب جو میں کہنے لگا ہوں. عربی زبان میں حال اور استقبال کا صیغہ اکٹھا ہوتا ہے، یعنی کہ پریزنٹ اور فیوچر، اس کا صیغہ اکٹھا ہوتا ہے. جہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، دیکھتا رہے گا. رسول تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، دیکھتا رہے گا. کچھ مومنین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، دیکھتے رہیں گے. لیکن اب ایک اور بات سنیے، یہ کیسے پتا چلے کہ جیسا معیار خدا کے دیکھنے کا ہے ویسا ان کے دیکھنے کا ہے؟ بڑی دقیق بحث میں. یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں صفات کا شرک کر رہا ہوں یا کوئی ایسی بات، اس کو بھی مجھے اب واضح کرنا پڑے گا. خدا نے بقدر ظرف ہر بندے میں اپنی صفات رکھی ہیں. اللہ کہتا ہے میں سمیع ہوں، بصیر ہوں. سمیع آصف بھی ہے، بصیر آصف بھی ہے. لیکن خالق اور مخلوق کا فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری صفات اس کی ذاتی ہیں اور ہمیں اس کی ساری عطا کردہ ہیں. یہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے. لیکن توجہ رکھنا، اب یہ کیسے پتا چلے کہ جیسے خدا دیکھ رہا ہے ویسے نبی دیکھ رہا ہے اور مومنین دیکھ رہے ہیں؟ وہ مومنین کون ہیں ابھی بتاتا ہوں، پوری توجہ. لیکن اب جیسے خدا دیکھ رہا ویسے رسول دیکھ رہا ویسے مومنین دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ثابت کیسے ہو؟ دیکھیے جہاں بات تھوڑی سی دقیق ہے لیکن پلیز توجہ فرمائیے گا جو میں کہنے لگا ہوں. دیکھیے جہاں بھی خدا بند عالم کے فعل اور دوسرے کے فعل میں تھوڑا سا بھی فرق ہو نا تو وہ قرآن کا اصول ہے کہ ورب نیا استعمال کر لیتا ہے، فعل نیا استعمال کرتا ہے. مثال دے دیتا ہوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی. ایسا ہی ہے نا؟ اطاعت کرو اللہ کی، حالانکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا خدا کی اطاعت کی. لیکن ایک چھوٹا سا فرق ہے، رسول کو سجدہ نہیں، خدا کو سجدہ ہے. توجہ توجہ، ایک لٹل بٹ چھوٹا سا فرق تھا اور اس نے 2 آتیو استعمال کر لیے. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ، اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو. کتنے لوگوں کی اطاعت کرنی ہے؟ 3 لوگوں کی. اور اس آیت میں آتیو کتنے آئے؟ 2. توجہ توجہ توجہ. کتنے لوگوں کی اطاعت کرنی ہے؟ 3. اور آتیو کتنے آئے؟ 2. اللہ نے ایک اپنے لیے کہا اطیعوا اللہ، ایک رسول کے لیے کہا اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یعنی جو اولو الامر ہوگا اس کے لیے آتیو نہیں کہا، اس کے درمیان اور رسول کے درمیان واو ڈالا. اسے کہتے ہیں مرکب اضافی. جہاں بالکل ایک جیسا کام ہو وہاں ورب نیا استعمال نہیں کرتا. یعنی جیسی اطاعت رسول کی ہوگی ویسی اولو الامر کی، جیسی اطاعت رسول کی ہوگی ویسی اولو الامر کی ہوگی. تو جہاں فعل بالکل ایک جیسا ہو وہاں نیا ورب استعمال نہیں کرتا، وہاں نیا فعل استعمال نہیں کرتا. یر کے معنی ہوتے ہیں دیکھنا، جیسے رویت حلال کمیٹی. اور اس آیت میں اللہ نے کہا قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. یار ایک استعمال کیا،
دیکھنے والے تین کہے، اللہ، رسول اور مومنین، اور یار ایک استعمال کیا، یعنی جیسے اللہ دیکھ رہا ہے ویسے رسول دیکھ رہا ہے ویسے کچھ مومنین دیکھ رہے ہیں، اور جو ویسے دیکھ رہا ہو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے وہ ویسے ہی حاضر ہوتا ہے جیسے اللہ حاضر ہوتا ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تو جو بصورت خدا نازل ہوں گے وہ بصورت خدا حاضر ہوں گے۔ کچھ مسئلہ حل ہوا حاضر ناظر کا؟ اچھا بھئی، ایک تو ہے اپنے پوری بصارت سے حاضر ہونا، توجہ ہے، لیکن کہنے لگے کہ جب کسی کو مدد کے لیے پکارا جائے تو اسے کم از کم فزیکلی تو آنا چاہیے۔ اگر وہ فزیکلی آئے گا نہیں تو موجود کیسے ہوگا؟ اب اگر تمہاری سماعتیں بیدار ہو گئی ہیں تو جملہ آصف سے لے لیجئے، اگر وہ فزیکلی آئے تو پھر ہی مدد کرے گا نا، یہ بھی بات بالکل بجا ہے بھائی۔ اگر وہ فزیکلی ہماری مدد کو پہنچے تو پھر ہی ہو سکتی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، پوری توجہ یا اللہ، یہ بات میں تمہیں سمجھا سکوں۔ اگر وہ فزیکلی آئے گا تو مدد ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو مدد کے لیے آئے، اگر کسی نے یورپ میں کہا یا علی مدد، علی کو وہاں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے برِ صغیر پاک و ہند میں کہا یا علی مدد تو اسے وہاں ہونا چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ روح کون قبض کرتا ہے؟ ملک الموت کرتا ہے نا، یہ تو بات طے ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ملک الموت روح قبض کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم، روح تو ملک الموت قبض کرے گا نا، یہ تمہارا عقیدہ ہے۔ پوری توجہ میرے اب اس جملے پہ جو میں کہنے جا رہا ہوں، اگر کوئی یورپ میں مرے تو ملک الموت کو وہاں ہونا چاہیے، اگر کوئی ایشیا میں مرے تو ملک الموت کو وہاں ہونا چاہیے، اگر کوئی پاکستان کے کسی خطے میں مرے تو ملک الموت کو وہاں ہونا چاہیے، اگر کوئی کراچی میں مرے تو ملک الموت کو وہاں ہونا چاہیے۔ بھائی اب ذرا نیٹ پہ جا کے سرچ کیجئے کہ ایک دن میں بندے کتنے مرتے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ بندے ایک دن میں مر جاتے ہیں، پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، نیٹ پہ جا کے چیک کیجئے گا، 1 لاکھ سے زیادہ بندے مر جاتے ہیں۔ اب ملک الموت کو فزیکلی ہر بندے کے پاس پہنچنا چاہیے تاکہ روح کو قبض کر سکے، یعنی اللہ نے ملک الموت کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوتا ہے اور فزیکلی وہاں پہنچتا ہے اور جا کے روح قبض کرتا ہے۔ اگر کوئی کینیڈا میں مرا تو روح ملک الموت قبض کرے گا، اگر کوئی امریکہ میں مرا تو روح ملک الموت قبض کرے گا، یعنی جہاں جہاں کوئی مرنے والا ہے تو ملک الموت کو فزیکلی وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ اب میں کیا کروں؟ تفسیر قمی میں میرے علی نے ایک دعویٰ کیا، کہا چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے کافر ہو، وہ اس وقت تک مرتا نہیں جب تک مجھ علی کو دیکھ نہیں لیتا۔ تو جب تک ہر مرنے والے کے ساتھ جس طرح ملک الموت کو ہونا چاہیے اسی طرح علی کو موجود ہونا چاہیے۔ مجھے پتا ہے کہ میں اس سینے کی طاقت سے بات نہیں پہنچا پا رہا کوئی تھکن کی وجہ سے، لیکن میں بہت مشکور ہوں کہ آپ سماعت فرما رہے مجھے۔ اچھا توجہ ہے نا سارے صاحبان، جس بات میں زور ہو اسے زور سے نہ بھی کہا جائے تو وہ پہنچ جاتی ہے، میں مشکور ہوں آپ کا۔ اچھا تو بھائی کیا اب اس کو فزیکلی موجود ہونا چاہیے ہر جگہ، ٹھیک؟ توجہ 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 اس بات میں، ملک الموت پہنچ سکتا ہے نا ہر جگہ، ذات واجب نے اسے طاقت دی ہے کہ پہنچے، ہر ایک کی روح قبض کرے۔ پوری توجہات کا طالب آصف جوہری تم سے، بھئی اب تو حق ہے ملک الموت کا کہ وہ پہنچے، ہر جگہ فزیکلی پہنچ جائے، کیونکہ پروردگار عالم نے اسے طاقت دے رکھی ہے کہ وہ پہنچے۔ لیکن یہ فرشتے ہیں کیا؟ علی مرتضیٰ نے پوچھا سرکار محمد مصطفیٰ سے کہ یہ جو فرشتگان ہے یہ کون ہے؟ کہا علی تم مالک ہو، یہ تمہارے نوکر ہیں۔ خدا کی قسم اگر غلو کروں تو گلا کٹ جائے، علی یہ تمہارے نوکر ہیں، تم اس کے مالک ہو، یہ تمہارا عقیدہ ہے کہ تم نوکروں کو حاضر ناظر مانتے ہو، ہم مالکوں کو حاضر ناظر۔ تو علی کو ہونا چاہیے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ممبر سے علی پہنچتے ہیں۔ ایک کتاب لکھی سوان قمبر کے نام سے، لکھنؤ سے چھپی ہوئی ہے، کتاب جب موجود ہے حوالہ لینا ہو تو، سرکار قمبر کی سوان عمری اس میں درج کی گئی ہے، اور اس میں لکھنے والے نے ایک واقعہ لکھا، اس نے کہا کہ میرے علی کوفے کے منبر پہ تشریف فرما تھے اور مدینے میں ایک لڑکی تھی جس کی پاک دامنی پہ شک کیا جا رہا تھا، پوری توجہ،
اس کی پاک دامنی پہ شک کیا جا رہا تھا. وہ لڑکی پاک باز تھی لیکن اس کا پیٹ بڑھ رہا تھا, اس پہ شک کیا جا رہا تھا. جب اس کو سزا سنا دی گئی تو ایک مرتبہ اس نے